بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے آغاز میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح قرآن پر لاگو ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل حروف تہجی 19 ہیں۔ بے، با، سین، میم، الف، لام، ہا، الف، لام، را، ہا، میم، نون، الف، لام، را، ہا، یا، میم۔ بسم اللہ میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ 4 ہیں۔ اسم اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ اسم ایک لفظ، اللہ دوسرا لفظ، الرحمن تیسرا لفظ اور الرحیم چوتھا لفظ۔ قرآن میں ان کی موجود تعداد بالترتیب 19، 2698، 57 اور 114 ہے۔ یہ چاروں اعصابی اعداد الگ الگ ایک اعصابی ان سے 19 پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا راز، قرآن میں درج حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات والی صورتوں میں موجود ہر حرف مقطع کی تعداد 19 پر تقسیم ہوتی ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 30 میں بھی 19 کے عدد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آگے مزید جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کی کل صورتیں 114 جو 19 پر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ان تمام صورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت درج ہے، ماسوہ سورہ توبہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عددی تعداد 113 کی بجائے 114 کرنے کے لیے سورہ النمل میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کی شکل میں نازل کی گئی ہے تاکہ یہ تعداد بھی 19 پر پوری تقسیم ہو جائے۔ سورہ کاف میں حرف مقطع کاف 57 بار آیا ہے۔ 19 کے عدد پر تقسیم ہونے والی یہ اعصابی تعداد برقرار رکھنے کے لیے اسی صورت میں ایک بار قوم لوط کی بجائے آیت نمبر 13 میں اخوان لوط کہہ کر پکارا گیا ہے۔ سورہ نون میں حرف مقطع نون 133 بار آیا ہے جو عدد 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں حرف مقطعات سے شروع ہونے والی کل 29 صورتیں ہیں، مگر کل حروف مقطعات 14 ہیں اور ان حروف تہجی کے جوڑوں الف لام میم، ہا میم، الف لام را، الف لام میم را، تا سین میم، یاسین، کاف ہا، یا، عین صاد، الف لام میم صاد، کاف، ہا میم، عین سین کاف، نون، طٰہٰ سے بننے والی صورتیں بھی 14 ہیں۔ اگر ان سب کی تعداد کو جمع کیا جائے 29 جمع 14 تو کل تعداد 57 بنتی ہے جو 19 پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ سورہ شورى 5 حروف مقطعات ہا میم عین سین کاف سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہا میم عین سین کاف کی صورت میں کل تعداد گنیں تو ان کا مجموعہ 570 ہے جو عدد 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ حرف مقطع صاد سورہ صاد اور 2 اور صورتوں میں بھی نازل شدہ ہے جس میں سورہ الاعراف الف لام میم صاد اور سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد۔ اگر تینوں صورتوں میں حرف صاد کی تعداد گنیں تو سورہ الاعراف میں 98 بار، سورہ مریم میں 26 بار اور سورہ صاد میں 28 بار استعمال ہوا ہے جس میں حرف صاد کا مجموعہ 152 بنتا ہے جو 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔
یہ قرآن کا کیسا حسن ہے کہ حرف صاد کی تعداد 192 رکھنے کے لیے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 69 میں ایک لفظ باسا تا ہے۔ اگر اسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 کی طرح با سین تا یعنی صاد کی بجائے سین سے لکھا جاتا تو حرف مقطع کی تعداد 19 پر تقسیم نہ ہوتی۔ اسی طرح سورہ الاعراف حروف مقطعات الف لام میم صاد سے شروع ہوتی ہے، جس میں الف 2572 بار، لام 1523 بار، میم 1165 بار اور صاد 98 بار استعمال ہوا ہے، جن کا کل مجموعہ 5358 ہے، جو عدد 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد سے شروع ہوتی ہے، جس میں کاف 137 بار، ہا 168 بار، یا 345 بار، عین 122 بار اور صاد 26 بار استعمال ہوا ہے، جس کا مجموعہ 798 بنتا ہے، جو 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ قرآنی ترتیب سے اگر حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کو گنا جائے تو سورہ یاسین کا نمبر بھی 19 بنتا ہے۔ سورہ یاسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورہ العلق اگر اسے سورہ ناس سے پیچھے کی گنتی گنا جائے تو اس کا نمبر بھی 19 ہے۔ یاد رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی صورت میں نازل ہونے والی پہلی 5 آیات اسی سورہ مبارکہ العلق کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان 5 آیات میں 19 حروف تہجی اور 19 ہی الفاظ ہیں۔ اس پوری سورہ مبارکہ کی 19 ہی آیات ہیں۔ حروف مقطعات الف لام میم سے 8 سورتیں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ الاعراف، سورہ الرعد، سورہ العنکبوت، سورہ الروم، سورہ لقمان اور سورہ السجدہ شروع ہوتی ہیں۔ ان صورتوں میں حروف مقطعات الف لام میم کو گنا جائے تو الف کی 9 صورتوں میں تعداد 12312، لام 8453 اور میم 5871 بنتی ہے، اور جن کا مجموعہ 26676 ہے، جو 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان 8 صورتوں کی 928 آیات میں جو تقریباً 8 پارے بنتے ہیں اور پورے قرآن کے چوتھے سے بھی زیادہ حصہ بنتا ہے، حرف مقطعات الف لام میم کا 19 پر منکسب یہ مزانیہ برقرار رکھنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ الغرض یہ کہ عدد 19 قرآن کا اللہ رب العزت کی طرف سے لاگو حسابی کوڈ ہے، جو سب سے چھوٹے حسابی عدد 1 اور سب سے بڑے حسابی سے 9 سے بنتا ہے، جبکہ قرآنی آیات کی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا کوڈ ہے، جو پوری طرح قرآن کی حقانیت کا ضامن ہے، کیونکہ ناقابل تردید عددی حساب کو بدلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی 19 کا حسابی عدد لاگو ہے۔ نیز سورہ المدثر میں بھی قرآن پر اللہ کی طرف سے لاگو 19 کے عدد کا بتایا گیا ہے۔ قرآن کو کئی اور کسوٹیوں سے بھی پرکھا جائے تو یہ قرآن ہر کسوٹی پر اور معیار پر پورا اترتا ہے کہ اتر کر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسالت اور الہامی کلام الہی ثابت ہونے کا مصداق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے پڑھنے اور کما حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی دین و دنیا
اور آخرت میں نجات رحمت اور فضل خداوندی کا واحد انمول تحفہ ہے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک استغیث۔ اس کے بعد قرآن کریم کو صورتوں میں موجود موضوعات کو علیحدہ سمجھنے کی اس بندہ ناچیز نے کوشش کی ہے، اور وضاحت طلب آیات کو سب کا اقوام اور اپنی اور دینی تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی عطا کردہ توفیق اور عقل اور سمجھ کے مطابق بیان کرنے کی ادنا سی کوشش کی ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ اس بندہ ناچیز نے وضاحت بیان کرتے وقت ہر حرف کو لکھتے وقت اللہ کی توحید و عظمت، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مقام اور منصب رسالت کے تقدس اور یوم آخرت کو نہ صرف مد نظر رکھنے کی کوشش کی ہے بلکہ ایمان کی تمام صفات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اس بندہ ناچیز نے یہ تحریر تمام تفرقہ جات سے مبرہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن آیات کی مکمل وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، ان کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں، مگر مجھ جیسے کم علم اور کم فہم و ادراک رکھنے والے کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ اس قرآن کریم کو سمجھنے کی ان گنت جہتیں ہوں گی، البتہ اس بندہ ناچیز نے قرآن کریم کو ایک زاویہ نگاہ سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی دعوت فکر دی ہے۔ قرآن کی اس تفسیر کو بندہ ناچیز نے اپنے والدین کے نام کرتے ہوئے اس کا نام اپنے والد گرامی قدر کے نام کی مناسبت سے قرآن کے ایک نام پر تفسیر النور رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس کاوش میں یقیناً خامیاں رہ گئی ہوں گی جس کے لیے یہ بندہ ناچیز معافی کا خواستگار ہے۔ امید ہے جو دعوت فکر اس بندہ ناچیز نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے دینے کی کوشش کی ہے، اسے آپ سب معزز سامعین و قارئین نہ صرف آگے بڑھائیں گے بلکہ اس کی جدت اور تحقیق میں مزید اضافہ کریں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم، آباد اور شاد رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایمان پر رہتے ہوئے زندگی کی بہاریں نصیب فرمائے، آمین۔ یہ بندہ ناچیز بھی آپ سے دعا کا خواستگار ہے کیونکہ آپ کی دعائیں میرے لیے انتہائی بیش قیمت ہیں۔